السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے آج کے اس ویڈیو میں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں اور سوال آتا بھی رہتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا بیوی کے پستان کو چومنا، اس کو اپنے منہ میں لینا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز؟ جو یہ سوال کیا کرتے ہیں اکثر لوگ، میں آج ان کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ دو سوال ہے آج کے اس ویڈیو میں، ان دونوں سوال کا جواب دوں گا کہ اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا، اسے چومنا کیا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بیوی کے پستان کو اپنے منہ میں لیا اور دودھ نکل آیا، حلق کے نیچے چلا گیا، تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ یعنی بیوی کا دودھ پینا، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر عوام میں بہت ساری باتیں ایسی رواج ہو گئی ہے جس سے لوگ غلط مسئلے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، الٹے سیدھے مسئلے مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ چونکہ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے یہ، اس کا شریعت کی روح سے، حدیث مصطفیٰ کی روح سے، قرآن پاک سے اس مسئلے کا آج وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کا سننا، اس کا دیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ناظرین دیکھیے، اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوا کرتے ہیں اور انجانے میں ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں اپنی ہی بیوی کے ساتھ زنا کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ایسے مسائل لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی بنیاد پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تجدید نکاح اس پہ لازم آ گیا، اور پھر جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو اپنی بیوی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ وہ کام کیا کرتا ہے، تو جو زنا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر عوام سے، لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ کم سے کم ان چیزوں کے مسائل کو جاننا بے حد ضروری ہے، جس سے آپ کا ایمان خراب نہ ہو، جس سے آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو، جس سے آپ کی ازدواجی زندگی میں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کا مسئلہ ایسا ضروری ہو گیا ہے کہ اس سے نسلیں در نسلیں خراب ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، پھر اس سے اس کو پتہ ہی نہیں، اس طریقے سے اگر اولادیں ہو رہی ہیں تو وہ ناجائز، یعنی نسلوں کی بگاڑ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان مسئلے کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو تم جہاں سے چاہو جا سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں بالکل تفصیلاً اس کا ذکر آیا ہے۔ کہا بیویاں ہیں، چاہے جہاں سے جا سکتے ہو، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں اصل مقصد کی طرف، اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ سوال جو میں نے کیا تھا، پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی کے پستان کو منہ میں لینا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور علماء کرام نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ، جو شرمگاہ ہے اس کے علاوہ کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کو چومنا، چاٹنا، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو شرمگاہ ہے اس کو نہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ضرورتاً اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ ان کی ملکیت ہے۔ اللہ قرآن میں پہلے ہی میں نے آپ کو سنا دیا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تو یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو تم جدھر سے چاہو ان کو بوسو کنار کرو، اس کو اپنے گلے لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔
تو کسی اعتبار سے بھی جو ہے یہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ جو یہاں پر آیا ہے کہ اگر پستان کو منہ میں لیا اور دودھ جو ہے حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں، اور اس سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پینے کی جو تعداد بتائی ہے وہ 30 مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی دودھ پلانے کی مدت جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ بچے کو ماں جو ہے 30 مہینہ تک یعنی 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ دودھ پلانے کی اجازت جو ہے وہ 2.5 مہینہ یعنی 2.5 سال کے اندر جو بچہ دودھ پیتا ہے وہ اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے۔ جیسے آج کہتے ہیں نا کہ یہ میری فلاں رضائی ماں ہے، یعنی بچے میں اس نے مجھے دودھ پلایا، یا جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ میرا رضائی بیٹا ہے، یعنی اس کو میں نے بچے میں دودھ پلایا۔ تو قرآن پاک میں بچے کو دودھ پلانے کی جو مقدار مدت بتائی ہے وہ 30 ماہ یعنی 2.5 سال میں جو دودھ پیتا ہے وہ اس کا رضائی اولاد کہلاتا ہے۔ اب جس کی شادی ہو گئی وہ 2.5 سال کا تو ہے نہیں، اور کہتے ہیں کہ دودھ تو جو ہے پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے، اسی لیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بیوی کا دودھ پی لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی مدت قرآن پاک میں 2.5 سال ہے، اور اس کے بعد اگر پیتا ہے تو وہ ماں کا رشتہ اس سے نہیں قائم ہو سکتا، کیونکہ ماں کا رشتہ قائم ہونے کے لیے قرآن پاک میں نے 2.5 سال کا مدت 30 مہینے کا مدت قرار دیا ہے۔ تو اب جس کی شادی ہو گئی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ زیادہ عمر کا ہوگا اور اس نے پیا تو یہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن شریعت نے اسے ناجائز و حرام کہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اس مدت میں جب اولاد ہوا ہو اور ان کی پستان میں ان کی چھاتی میں دودھ ہو تو اس وقت اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جو حلق کے نیچے چلا جائے گا تو یہ شریعت نے ناجائز و حرام اس کو کہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو امید ہے دونوں مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ شرمگاہ کے علاوہ کسی بھی مقام کو کسی بھی جگہ کو چوم سکتے ہیں، اور ان کے پستان کو منہ میں لینے کی بھی اجازت ہے، لیکن کچھ مدت ایسے ہوتے ہیں اس مدت میں جو ہے اس انداز میں نہ لیں کہ اس کا جو ہے دودھ حلق کے اندر اتر جائے۔ تو امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ اور لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچ سکے، اور جو لوگ انجانے میں غلط مسئلے بیان کرتے ہیں وہ اس سے بچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔